اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 کی طرف سے اردو آن لائن کلاس کے لیے ویلکم کہتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے بیٹا آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ٹھیک ہے، فائن ہوں گے اور اپنی چھٹیوں کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ میں رزلٹ کی خوشی بھی ہوگی کہ آپ لوگ کا جو رزلٹ آؤٹ ہوا ہے، آپ لوگ کو جو رزلٹ ملا ہے، آپ اچھے نمبر لے کر پاس ہو گئے ہو اور نیکسٹ کلاس میں آپ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہوگے نیو کلاسز میں آ کر، کیونکہ سال کی محنت ہوتی ہے نا، تو آپ کو ایک تو چھٹیوں کی خوشی اور اوپر سے رزلٹ کی خوشی۔ تو بوائز ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے نا کہ اب نیو کلاسز کی طرف بھی توجہ دی جائے، نئی پڑھائی کی طرف بھی توجہ دی جائے، ہے نا۔ تو اس سلسلے میں چونکہ آپ یہ آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہیں، شروع ہو چکی ہیں، یہ آپ کا ایک لیکچر بھی ہو چکا ہے، یہ آن لائن آپ کی یہ دوسری آن لائن اردو کی کلاس ہے جو کہ ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے پہلی والی کلاس کو یوٹیوب پہ جا کر اس کو ویڈیو کو دیکھا ہوگا، اور جو بھی ہم نے پڑھایا ہے فرسٹ کلاس میں آپ نے ضرور اس کو سمجھا ہوگا اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور جو اچھے بچے ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ یقیناً اس کی پریکٹس بھی انہوں نے کی ہوگی، کیونکہ بیٹا جو کام ہم آپ کو آن لائن کلاس میں کروائیں گے نا، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ رف کاپی اپنے لیے خریدیں اور یہاں سے ویڈیو دیکھیں، اس کام کو سمجھیں، اپنے اسکرین شاٹس وغیرہ لے کر اس میں جو کام ہے آپ اس کو یاد کرو، اس کو لکھو، ٹھیک ہے، پریکٹس کرو، اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بات ہے نا کہ آپ لوگ کی رائٹنگ بھی جو ہے امپروو ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے، فائدہ ہی ہے نا آپ کا، نقصان تو نہیں ہے نا۔ تو آپ لوگ کی اس طرح سے رائٹنگ بھی امپروو ہوگی اور آپ کو ایک طرح سے یاد بھی ہوتا جائے گا۔ تو ضرور کوشش کریں کہ آپ کلاس سے فائدہ اٹھائیں، وقت ضائع نہ کریں، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا ریٹن ورک بھی ہوتا جائے تو بہت بیٹر ہے، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ ضرور عمل کرو گے میری باتوں پر۔ تو چلیں بیٹا ہم اب اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ لیکن آج کی کلاس، آج کا جو ٹاپک ہے نیو، اسے پڑھانے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھوں گی کہ پچھلی آن لائن کلاس میں آپ کو جو میں نے کام کروایا ہے، جو لیکچر ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کیا جائے، تاکہ وہ بچے جنہوں نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی ہے اور وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو فرسٹ کلاس ہوئی ہے وہ کس بارے میں تھی، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ٹھیک ہے بوائز۔ تو زیادہ نہیں، صرف تھوڑی سی ریپیٹیشن ضرور کروں گی تاکہ آپ کے مائنڈ بھی فریش ہو جائے کہ ہاں ہم نے جو پچھلی آن لائن کلاس میں ہم نے کس ٹاپک کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں، آپ کے سامنے جو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے مذکر مؤنث۔ یہ مذکر مؤنث ہم نے فرسٹ آن لائن کلاس میں ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کافی ڈیٹیل سے کیا تھا۔ اب ہم جو ہے تھوڑی سی میں ریپیٹیشن کروں گی، اور ریپیٹیشن میں صرف اور صرف میں آپ کو مذکر مؤنث کی جو تعریف ہے وہ دہراؤں گی، کیونکہ بیٹا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے گرامر میں اس کی تعریف ضروری ہے کہ آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کی تعریف کو سمجھو تاکہ آپ اس کام کو بڑی آسانی سے کر سکو، ٹھیک ہے، چاہے وہ ڈیفینیشن ہے، چاہے وہ مثالیں ہیں، چاہے وہ کوئی سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ کو تعریف نہیں آئے گی نا وہ کام آپ کو نہیں آئے گا۔ تو چلیں ہم سٹارٹ لیتے ہیں مذکر کی اور مؤنث کی تعریف سے۔ تعریف مذکر، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث پڑھائے تھے، لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کی تعریفوں کو جانا تھا کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ تو مذکر کی تعریف تھی ایسا اسم جو نر کے لیے استعمال کیا جائے مذکر کہلاتا ہے، جیسے کہ لڑکا، مرد، گھوڑا، بادشاہ، شہزادہ، دادا، ٹھیک ہے، یہ سارے ورڈ مذکر کہلاتے ہیں۔ مذکر کا مطلب ہے نر،
مذکر میں سارے نر ورڈز جو ہے تو آتے ہیں، اور نر جو ہے تو میل کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نر مین یعنی مرد میں، یہ مردوں میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنسی لحاظ سے یہ مردوں کے لیے اور میل کے لیے مذکر ورڈ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ میل فیمیل ہوتا ہے نا، فیمیل جو ہے تو مؤنث میں آتا ہے اور وہ مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مادہ جو ہے تو وہ عورتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذکر کی ڈیفینیشن تھی وہ لفظ یا وہ ایسا اسم جو نر کے لیے استعمال کیا جب وہ مذکر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے مؤنث، تو ایسا اسم جو مادہ کے لیے استعمال کیا جائے مؤنث کہلاتا ہے، جیسے لڑکی، عورت، ماں، گھوڑی، نوکرانی، شہزادی، ٹھیک ہے۔ یہ ورڈ سارے جو ہیں تو فیمیل ورڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میل فیمیل میسکولن فیمینن ہوتا ہے نا، میسکولن مذکر کو انگلش میں میسکولن کہتے ہیں اور مؤنث کو فیمینن کہتے ہیں، اور فیمینن میں سارے جو ہے تو مادہ لفظ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مؤنث یعنی ایسا اسم ہے جو کہ مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ مؤنث کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشنز بھی اور اگزامپل بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہماری پچھلی جو آن لائن کلاس میں یہ والا ٹاپک ہم نے کیا تھا مذکر مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا واحد، جمع اور جمع واحد، ٹھیک ہے۔ واحد جمع ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو بچوں وہی بات پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ ورڈز کروانے سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کیسے کہتے ہیں اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی طرح جیسے مذکر مؤنث کی تعریف ہم نے سمجھی تھی، اسی طرح ہم جو ہے تو واحد جمع کی تعریف اس کی مثالوں کے ذریعے ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ واحد جمع، یہاں لکھا ہے گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ گنتی کا مطلب ہے تعداد کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، 1 2 3 کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، واحد اور جمع، ٹھیک۔ اب واحد میں دیکھیں یہاں پر ایک مثال دی ہوئی ہے، یہ پھول بنے ہوئے ہیں، یہاں پر 1 ہے، یہاں پر 2 ہے، یہاں پر 3 ہے، ٹھیک۔ تو یہ ایک پھول کس کو ظاہر کرتا ہے؟ واحد کو۔ یہ ایک پھول ہے تو ایک ورڈ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ واحد کو، اور یہ 2 پھول ہیں کس کو ظاہر کرتا ہے؟ جمع کو، ٹھیک ہے۔ سنگولر جو ہے نا وہ ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے، اور جو ہے نا یہ بہت سی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں پر 2 پھول ہیں تو یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ جمع کو۔ اب یہ 2 سے زیادہ پھول ہیں تو یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ جمع کو، ٹھیک۔ تو چلے ہم اب ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ جو لفظ کسی ایک چیز یا شخص کو ظاہر کرے واحد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلی مثال سے سمجھا دیا کہ جو لفظ کسی ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے، ایک شخص کو ظاہر کرتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ واحد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع ہے، جو لفظ ایک سے زیادہ چیزوں یا شخصوں کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں۔ چیز کی جمع چیزوں، شخص کی جمع شخصوں بھی آتا ہے اور اشخاص بھی آتا ہے۔ تو ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ اب واحد اور جمع کی یہ مثالیں ہیں، دیکھ لیں۔ اب واحد میں کیا ہے؟ بچہ، جب بہت سارے ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ بچے، ٹھیک ہے۔ لڑکی، لڑکیاں، احسان، احسانات، تصویر، تصاویر، خط، خطوط، رسالہ، رسائل، ٹھیک ہے۔ یہ واحد اور جمع کی اگزامپلس تھیں۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، کلیئر۔ چلے ہم اب واحد سے جمع بنانے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں نا، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ جمع بنانے کے قاعدے کیا ہیں، یعنی لفظ سے کیسے جمع بنایا جاتا ہے۔ لفظ کے آخر میں کون سا ایسا ورڈ ہے جو آتا ہے اور اس کو ہٹا کے اگر ہم چھوٹی یہ لگاتے ہیں، نون لگاتے ہیں تو اس سے کیا لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو جمع بنانے کے قاعدے میں سب سے پہلا قاعدہ ہے اردو میں عام الفاظ کی جمع ان قاعدوں سے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ جن اسموں کے آخر میں الف یا ہے آئے تو ان کو ہٹا کر بڑی یہ لگا دیتے ہیں، جیسے لڑکا سے لڑکے، درجہ سے درجے۔ یعنی پہلا اصول یہ ہے کہ وہ لفظ جو الف یا ہے پہ ختم ہوتے ہیں، اگر الف اور ہے ہٹا کر اس کی جگہ کیا لگتا ہے، بڑی ہے۔ جمع بنانے کے لیے یہ قاعدہ ہے نا، ایسا لفظ جس کے آخر میں الف اور ہے آتا ہے اس کو ہٹا کے بڑی یہ لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا سے لڑکے، ٹھیک ہے، الف ہٹا کے بڑی یہ لگا دیا تو یہ جمع ہو گیا۔ اسی طرح درجہ سے درجے۔ دوسرا قانون ہے جن واحد ناموں کے آخر میں چھوٹی یہ آتی ہے تو جمع بنانے کے لیے ان کے آگے الف اور نون غنہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے چوڑی سے چوڑیاں، کرسی سے کرسیاں۔ یعنی یہ واحد اسم ہے نا، نام ہے، تو ناموں کی جگہ پہ اگر کہتے ہیں نا کہ چھوٹی یہ آتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی یہ والے اگر لفظ ہوں نا تو ان کو ہٹا کے الف و نون غنہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ جمع بنانے کا قاعدہ، یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ چھوٹی یہ ہٹا کے الف و نون غنہ لگانے سے ورڈ جو ہے تو اس طرح بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا قانون اس کا یہ ہے کہ جن واحد اسموں کے آخر میں الف ہے یہ کے علاوہ حروف آتے ہیں، یعنی پورا ایک حرف آ جاتا ہے نا، تو ان کی جمع یہ لگا کر یا واو اور غنہ لگا کر بناتے ہیں، جیسے دوات۔ اب تے پورا ایک حرف ہے نا، تو اس کا جو جمع آئے گا دواتیں، تو تے کے ساتھ کیا یہ اور نون غنہ کو ملایا ہے، دواتیں۔ اور بال سے بالوں، لام ہٹا کے واو اور نون غنہ، ٹھیک ہے، یعنی ہٹایا بھی نہیں ہے، لام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، واو اور نون غنہ کو۔ تو جمع بنانے کے پہلے قاعدے میں یہ ہے کہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ایسے لفظ جن کے آخر میں الف یا ہے آتا ہے تو ان کو ہٹا کے ان کی جمع بنانے کے لیے ان کے الف یا ہے ہٹا کے بڑی یہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح دوسرا قانون یہ ہے کہ ایسے لفظ جن کے آخر میں چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کو ہٹا کے جو ہے تو الف اور نون غنہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ورڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر تیسرا قانون اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایسے لفظ جن کے آخر میں الف ہے اور چھوٹی یہ آتا ہے اور ان کی جمع لگانے کے لیے، یعنی اس کے آخر میں کوئی حرف آتا ہے، کوئی لفظ جیسے کہ پورا حرف آتا ہے تو اس حرف کو ہٹا کر یا تو یہ اور نون غنہ لگا دیا جاتا ہے یا واو اور نون غنہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پر مثالیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے بوائز۔ تو امید ہے آپ کو یہ قاعدے جو ہے تو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے واحد جمع کی طرف، ٹھیک ہے، جو کہ اب میں آپ کو ابھی کچھ لفظ ہیں جو میں کرواؤں گی اور وہ جو ہیں تو الفابیٹیکل آرڈر کے مطابق ہیں، یعنی حروف تہجی کے مطابق الف بے پے تے ٹے سے، یعنی اس طرح سے ورڈ جو ہیں یہاں پر گیون ہیں، یعنی الف سے شروع ہونے والے، پھر بے اور تے سے شروع ہونے والے، ٹھیک ہے، اور وہ ورڈ جس کے جو ہے تو واحد جمع نہیں بنتے تو وہ یہاں پر حرف نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں الف سے۔ یہ الف سے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، الف سے شروع ہونے والے واحد جمع ہیں۔ ادب، آداب، آیت، آیات، آلہ، آلات، اشارہ، اشارات، احسان، احسانات، علم، اعلام، امیر، امرا، اسم، اسماء، امر، امور، استاد، اساتذہ، ٹھیک ہے، یہ الف سے شروع ہونے والے واحد جمع تھے۔ اب ہم چلتے ہیں بے اور تے سے شروع ہونے والے واحد جمع۔ برکت، برکات، سوری بوائز، اس میں اگر کوئی ایسا مشکل ورڈ آ جاتا ہے نا کہ آپ کو اس کا معنی نہیں آتا تو وہ میں ساتھ میں ڈیفائن کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تجربہ، تجربات، تکلیف، تکالیف، تدبیر، تدابیر، تجویز، تجاویز، تصنیف،
تصانیف یہ لکھی گئی کتابوں کو کہتے ہیں. اچھا. ترکیب، تراکیب، تصویر، تصاویر، تحفہ، تحائف. کلیئر بوائز؟ اب چلتے ہیں ہم جیم والے ورڈ کی طرف. جسم، اجسام. جسم کی جمع ہے اجسام. ذکر، اذکار. ٹھیک. اب ہم چلتے ہیں رے اور زے سے شروع ہونے والے واحد جمع. پہلا ورڈ ہے رسم. رسم کا مطلب ہے طریقہ، طور طریقے. رسم، رسوم. رفیق، رفقا. رئیس، رؤوسا. رفیق کا مطلب ہے ساتھی. ٹھیک ہے. اور رئیس کا مطلب ہے امیر. رقم، رقوم. روح، ارواح. رکن، ارکان. روایت، روایات. رسالہ، رسائل. زائر، زائرین. زائر کا مطلب ہے جو زیارت کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کسی زیارت پہ جاتے ہیں، دعا وغیرہ کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو ان کو زائر بولا جاتا ہے. اور بہت سارے جب لوگ ہوتے ہیں ان کو زائرین بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں سین اور شین سے شروع ہونے والے واحد جمع. سبب، اسباب. سطر، سطور. سطر کا مطلب ہے لائن. ٹھیک ہے. اور سبب کا مطلب ہے وجہ. ٹھیک ہے. سجدہ، سجود. سجدہ کا مطلب ہے جو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے جو سجدہ دیتے ہیں یہ وہ والا سجدہ ہے. ٹھیک ہے. سبق، اسباق. سلطان، سلاطین. شجر، اشجار. شجر کا مطلب ہے درخت. شکایت، شکایات. شکل، اشکال. شخص، اشخاص. شے، اشیاء. شے کا مطلب ہے چیز. شاعر، شعراء. شریف، شرفا. شیخ، شیوخ. شیطان، شیاطین. شہید، شہداء. ٹھیک ہے. اب ہے صاد اور دوات سے شروع ہونے والے واحد جمع. صفت، صفات. صفت کا مطلب ہے اچھائی یا خوبی. صدقہ، صدقات. نذرانہ جس کو بولتے ہیں. صدمہ، صدمات. صدمہ مین غم، دکھ، پریشانی. ٹھیک. صفا، صفات. صاحب، اصحاب. ضمیر، ضمائر. ٹھیک ہے. ضمیر مین آپ کے اندر کا جو ضمیر ہے نا. ٹھیک ہے. یہ اس کی بات کر رہے ہیں. ضمیر اسے بولتے ہیں. ضلع، اضلاع. ضعیف، ضعفا. ضعیف مین جو بوڑھا ہوتا ہے، کمزور جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسے بولتے ہیں. اب ہے توئیں اور زوئیں سے شروع ہونے والے واحد جمع. طرف، اطراف. طرف مین سائڈ. ایک سائڈ، سائڈ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. سائڈ، سائڈس. طور، اطوار. طور کا مطلب بھی ہے طریقہ، طریقہ. ٹھیک ہے. طور، طریقہ. طور کا مطلب ہے طریقہ. اطوار مین طریقے. ٹھیک ہے. طور، طریقے. طور میں عادات بھی آ جاتی ہیں نا. عادت، عادات. ٹھیک ہے. طالب، طلبہ.
طالب یعنی ایک طالب علم کو کہتے ہیں اور طلبہ بہت سارے۔ طائر، طیور، طائر کا مطلب ہے پرندہ، ٹھیک ہے، طیور پرندے۔ اس کے بعد ہے طبیب، اتباع، طبیب کا مطلب ہے ڈاکٹر، ٹھیک ہے، طبیب ڈاکٹر کو بولتے ہیں۔ طبقہ، طبقات۔ ظرف، ظروف، ظرف کا مطلب ہے برتن، ٹھیک ہے، صحیح، اور برتن ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کا ظرف، انسان کے ظرف بھی آ جاتے ہیں نا، اخلاقیات میں بھی آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ظرف برتن کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ظرف ظروف۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس فے ورڈ۔ تو فے سے جو شروع ہونے والے واحد جمع ہیں وہ یہ ہیں فوج، افواج۔ فعل، آفال، فعل مین کام، فعل کا مطلب ہے کام۔ فلک، افلاک، فلک کا مطلب ہے آسمان، ٹھیک۔ فرد، افراد۔ فائدہ، فوائد۔ فرض، فرائض۔ فقیر، فقراء۔ فن، فنون۔ فقرہ، فقرات، فقرہ مین جیسے کہ جملہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جملے کو بولتے ہیں، جملہ جملے، فقرہ فقرات، سینٹینس، ٹھیک ہے۔ اب قاف سے شروع ہونے والے ہیں قاعدہ، قواعد۔ قاعدہ مین قانون، ٹھیک ہے، قاعدہ مین قانون، قانون قوانین، قاعدہ قواعد۔ قبیلہ، قبائل۔ قوم، اقوام۔ قول، اقوال، قول مین کہی ہوئی بات، ٹھیک ہے۔ قبر، قبور، قبر، قبور۔ قصہ، قصص، قصہ مین کوئی کہانی، کوئی داستان، ٹھیک ہے۔ قطرہ، قطرات، قطرہ مین ڈراپ، چھوٹا سا قطرہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کاف اور لام۔ اب کاف سے ہے کتاب، کتابیں۔ کلمہ، کلمات۔ کافر، کفار۔ لفظ، الفاظ۔ لقب، القاب۔ لقب مین کہ اچھے کام کرنے کی وجہ سے کسی کو عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے کوئی نام دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لقب جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھا صادق و امین۔ ان کو لوگوں نے صادق و امین اس لیے کہا کہ وہ صادق تھے یعنی سچ بولتے تھے، اور امین مین امانت دار کہ وہ امانت دار تھے۔ لوگ اگر ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے تو وہ اسی طرح سے ان کی امانت واپس لوٹاتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو امین کا لقب بھی دیا گیا۔ تو صادق مین سچا اور امین مین امانت دار، ٹھیک ہے، تو اس کو لقب بولتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے کوئی اچھے کام کرنے کی وجہ سے ملے تو وہ لقب کہلاتا ہے۔ تو لقب کا جمع ہے القاب۔ لمحہ، لمحات۔ اب میم سے شروع ہونے والے مقدمہ، مقدمات۔ مکتوب، مکتوبات۔ مکتوب وہ جو خط لکھنے والے ہوتے ہیں۔ مرض، امراض۔ مال، اموال۔ موج، امواج۔ موج مین لہر۔ مشغلہ، مشاغل۔ مشغلہ مین عادت، ہابی۔ مصدر، مصادر۔ مجلس، مجالس۔ مسجد، مساجد، جہاں آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ مدرسہ، مدارس۔ مدرسہ مین جہاں قرآن کا سبق پڑھنے کے لیے بچے جاتے ہیں۔ منظر، مناظر۔ منزل،
منازل، مسئلہ، مسائل، ملک، ممالک، ملک، ملائک، ملک مین فرشتہ، ٹھیک ہے، ملائک مین فرشتے، مذہب، مذاہب، معنی، معنی، مجاہد، مجاہدین، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے کو مجاہد بولتے ہیں، مہاجر، مہاجرین، ماہر، ماہرین، مضمون، مضامین، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں نون کی طرف، نقصان، نقصانات، نقص، نقائص، نقص کا مطلب ہے خرابی، ٹھیک ہے، نتیجہ، نتائج، نصیحت، نصائح، نو، انواع، نو کا مطلب ہے قسم اور انواع کا مطلب ہے اقسام، نقش، نقوش، چہرے کے نئے نقش جو جسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، خود و خال، تو یہ نقش مین خود و خال، نقش، نقوش۔ واو سے ہے وقت، اوقات، وصف، اوصاف، ورق، اوراق، ولد، اولاد، وزیر، وزراء، وسیلہ، وسائل، وسیلہ مین آسرا، وظیفہ، وظائف، وظیفہ مین اسکالرشپ، وجہ، وجوہ یا وجوہات دونوں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہے اور چھوٹی یہ، ہے سے ہدایت، ہدایات، یوم، ایام، یوم کا مطلب ہے دن، ایام مین دنوں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سارے واحد جمع سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ بیٹا یہ اتنے سارے واحد جمع کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ کس ورڈ کا جمع کیسے ہوتا ہے اور بنانا کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کچھ قاعدے قانون بھی بتا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے قاعدے قانون ان واحد جمع میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ چھوٹی یہ ہٹا کے کیا لگا دیا جاتا ہے، الف ہٹا کے بڑی یہ لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، الف اور ہے ہٹا کے بڑی یہ لگا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کریں کہ یہ ورڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس ورڈ کے ساتھ کون سا لفظ لگا دیا جائے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ شارپ ہونے کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے اپنے مائنڈ کو تیز رکھنا ہے، اگر کسی کو قانون یاد ہوں گے نا تو وہ بڑی آسانی سے جمع بنا لے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تھا نا کہ الف اگر ہو اور ہے ہو تو اس کو ہٹا کے بڑی یہ لگا دینے سے وہ جمع میں چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تھا، اور اسی طرح سے تھا کہ چھوٹی یہ اگر کسی ورڈ کے پاس چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کو ہٹا کے الف اور نون غنہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس میں وہ جمع میں چینج ہو جاتا ہے، جیسے کہ چوڑی اور چوڑیاں، الف اور ہے لگا دیا، نون غنہ لگا دیا۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں حرف آ جاتا ہے، تو کوئی کسی ایک حرف کو ہٹا کے، تو بعض ایسے حرف ہیں جس میں اگر تے کو ہٹا دیا جائے، دوات لے لیں تو اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو یہ اور نون غنہ کو ملا کر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دواتیں، ٹھیک ہے، تے کے ساتھ اس کو یہ کو اور نون غنہ کو جوائن کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے یہ سارے قاعدے قانون ہیں، اگر آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا نا تو آپ کو بہت آسانی سے اس کے جمع بنانا آ جائے گا، مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً آپ کو آ بھی کیا ہوگا۔ میں تھوڑی سی ڈیفینیشن پھر بھی واحد جمع کی ریپیٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ذہن نشین رہے۔ جیسا کہ واحد جمع آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اس سے پہلے مذکر مؤنث کیے تھے، ٹھیک ہے، تو مذکر مؤنث کی بھی میں نے دوبارہ ریپیٹیشن آپ کو کروا دی ہے کہ مذکر کسے کہتے ہیں، مؤنث کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مذکر کا مطلب ہے وہ الفاظ جو نر کے لیے بولے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ مذکر کہلاتے ہیں، اور مؤنث وہ الفاظ جو مادہ کے لیے استعمال ہو یا بولے جائیں وہ مؤنث کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح واحد جمع کی بھی ڈیفینیشن تھی، واحد ایسے لفظ، ٹھیک ہے،
جو کہ کسی ایک چیز کے لیے، فرد کے لیے، جانور یا پرندے کے لیے استعمال کیا جائے وہ واحد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمع وہ اسم یا وہ لفظ جو ایک سے زیادہ چیزوں، شخصوں، جانوروں، پرندوں کے لیے بولا جائے وہ جمع کہلاتا ہے۔ اسی طرح واحد جمع کے قانون میں نے آپ کو بتا دی کہ واحد سے جمع بنانے کے قوانین کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو الفبائی ترتیب سے، الفابیٹیکل آرڈر کی ترتیب سے میں نے آپ کو ارینجمنٹ سے سارے جو ہے تو واحد جمع کروائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ واحد جمع ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو کاپی میں کروائے جائیں وہ اس میں موجود ہوں بیٹا۔ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور آپ کو جو بھی ورڈ دے دیا جائے آپ اس کو بڑی آسانی سے اس کی جمع بنا سکو۔ لیکن جمع بنانے کے لیے تعریف ضروری ہے کہ آپ کو آتی ہو، اور تعریف کے ساتھ ساتھ واحد کو جمع میں چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے، قانون کیا ہے، قاعدے کیا ہیں، وہ آپ کو آنے چاہیے۔ اگر آپ کو وہ قاعدے اور قانون آ گئے نا تو بڑی آسانی سے آپ جو ہے تو واحد کو جمع میں چینج کر سکتے ہو اور جمع کی واحد بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن شرط یہ ہے نا کہ آپ جو بھی ٹاپک کو آپ آن لائن پڑھایا جائے اس کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ نے بڑے غور سے اس کو پڑھنا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ٹیچر کرواتی تو آپ ساتھ ساتھ دل میں بولتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کی پروننسیشن، آپ کے لفظوں کی ادائیگی بھی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پڑھنا بھی آئے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی یہ چیز آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ امید ہے بیٹا آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی کلاس کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، پھر دوبارہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔